اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے طاہر حسین زیدی اس خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر۔ اسے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، مخصوص مجلس ہے، ظاہر ہے سال گزشتہ بھی اس ناچیز نے اس مجلس سے خطاب کیا تھا، اور جو ہی اس مجلس کا اعلان ہوا تو یہیں آپ کے انچولی ہی سے مجھے بہت سارے فون بھی آنے شروع ہو گئے، اور شاید کچھ احباب یہاں بھی تشریف فرما ہے کہ جن کی یہ حکم تھا کہ وہ شجرہ ضرور بیان کیا جائے، کیونکہ آج کل وہ چلا ہوا ہے نا، آج کل کی سلسلہ کے شمر کے جو شمر مامو تھا حضرت عباس کا، اور یہ سارا وہ چلتا ہے، ان کے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کافی بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہے تو مفتی، لیکن معلوم ہوا کہ یہ ان کی تقریر سن کے احساس ہوا کہ مفتے ہیں، وہ مفتی نہیں ہیں، کیونکہ اگر پڑھے لکھے ہوتے نا، انسان جب پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی، تو اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی تحقیق کرتا ہے نا، جا کے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اور آپ کو بھی میری یہی نصیحت ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی خبر آتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کہیں سے آئے، تو ہم پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں بھئی صحیح ہے کہ نہیں، آگے بڑھانا شروع کر دو، چاہے ہماری پسند کی ہو چاہے ناپسند کی ہو، پہلے دیکھو تو صحیح بھئی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر آپ جانتے ہیں 90% جھوٹی چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی صحیح ہے، خبر نہیں ہے، اس کو دیکھو تو صحیح، پہلے چیک تو کرو۔ تو وہاں بھی یہی حال ہے کہ بھئی اگر ایسا کوئی آپ کو شبہ تھا ماموں ہونے کا کہ جی تو ان کے گھر کی بات تھی، یہ تھا ہوتا، تو بھئی پہلے ذرا سی تحقیق تو کر لیتے نا، وہ تحقیق کرنی چاہیے نا کہ یہ ہے، لیکن وہ مسئلہ سارا وہیں پہ آتا ہے کہ اب کیا بتاؤں کہ تحقیق کیسے ہو جب اپنی خود تحقیق نہیں ہے، تو اس کی یہاں سے کائے کی تحقیق کریں گے وہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہ کے بندے اس میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی، چھان پٹک کر لو اس کا باپ کون تھا، 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 پتہ چل جائے گا، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، انصاب الاشراف ایک ایک کا حسب نسب موجود ہے، بلکہ ایسے ایسے حسب نسب موجود ہیں کہ وہاں باپ کا نام کچھ اور لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے نہیں اصل باپ وہ تھا، یہ نہیں تھا۔ یہاں تو اتنی تحقیق ہے سب کے حسب نسب کی، اور جناب عقیل تو چھوڑتے نہیں تھے کسی کو، جناب عقیل تو بڑے دربار میں کہتے تھے اپنے باپ کا نام بدل لے بھائی، پریشان ہو کے کیسے بدل کہ ہاں تیرا باپ وہ نہیں ہے جو تو نے اپنے نام کے ساتھ ولدیت لگائی ہوئی، تیرا باپ فلانا ہے، فلانا فلانا، سمجھے؟ تو اتنا لوگ جانتے تھے، چھان پھٹک کر کے رکھتے تھے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ زور حسب نسب پہ ہوتا تھا، کیوں؟ تفاخرہ ہوتا تھا نا، مفاخرہ، کیا کہتے ہیں؟ مفاخرہ، ایک دوسرے پہ فخر جب کرتے تھے تو شجرے لے کر آتے تھے۔ تو جناب عباس کے ایک جد کے بارے میں بس صرف آپ کو اتنا بتا دوں، جناب جعفر ابن کلاب کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ اچھا، آپ کا پدری اور مادری شجرہ آگے جا کے نا 6 7ویں نسل میں ایک ہو جاتا ہے جناب عباس علیہ السلام کا۔ تو ایک نے اتنا بڑا آدمی تھا وہ جعفر ابن کلاب کے، جب کہیں مفاخرہ اس کی قوم کا کوئی کرتا تھا تو وہ اپنی نالین اتار کے میری نالین لے جانا، بس یہ کافی ہے، بتا دینا کہ کس کی نالین ہے۔ تو اس کی جوتی دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ جس کی جوتی لایا ہے اس کا حسب نسب، اس کی بہادری، اس کی شجاعت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ابھی آپ اگر عربی ادب کو کھنگالیں گے تو آپ کو ایک نام ملے گا لبید، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ لبید امرؤ القیس کی طرح بہت بڑا عرب کا، زبان عرب کا شاعر تھا، حضور کے زمانے میں تھا لبید۔ اس لبید کو بہت پڑھایا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ لبید ابن ربیعہ، لبید ابن ربیعہ
اتنا بڑا شاعر ہے کہ آج تک عربی جو گرامر پڑھائی جاتی ہے، عربی ادبیات خاص طور پہ پڑھائی جاتی ہے، وہاں اس کے جگہ جگہ ضرب المثل لبید لبید لبید، اور آج تک اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہماری یونیورسٹیوں وغیرہ میں بھی ہوتی ہے لبید کی شاعری پہ۔ یہ لبید کون ہے یہ بتا دیا آپ کو کہ کون سا خاندان ہے جناب فاطمہ کلابیہ کا، جو چیزیں ہم نے پچھلے سال آپ کو نہیں بتائی تھی، اب موقع مل گیا کہ چلیے وہ چیزیں بھی آپ کو ہم بتاتے چلے جائیں۔ ایک چیز تو تکرار ہوگی ضرور شجرہ، کیونکہ اس کا مجھے بار بار میں نے کہا نا میسیج بھی آ رہے ہیں، فون بھی آ رہا ہے کہ یہ آپ کو ضرور پڑھنا، یہ بتا دیجئے، بچوں کو نہیں معلوم ہوتا، ایک بار پھر ریکارڈ ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نام ریکارڈ ہو جائیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، بھئی یہ رہے شجرے، اب تو بتا کون کس کا ماموں ہے۔ اپنی قوم کو ماموں بنا رہے وہ الگ بات ہے، ہمیں نہیں بنا سکتے ماموں، ہمیں نہیں بنا سکتے، کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ خیر، تو یہ لبید ابن ربیہ جو ہیں ان کے بھائی ہیں خالد ابن ربیہ، ابھی آ جائیں گے نام۔ میں اتفاق سے جب مجھے شبہ ہوتا ہے نا کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے ریکارڈنگ میں تو میں لکھ کر لاتا ہوں، یہ میری عادت ہے، آج سے نہیں، 40 سال سے ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں، تاکہ جب ریکارڈ ہو رہی ہے نا ایک چیز تو کوئی ذرا سی بھی غلطی اس میں جانی نہیں چاہیے، میں لکھ کے لایا ہوں، بتا دوں گا، لیکن ابھی جہاں تک زبانی بتا سکتا ہوں آپ کو بتا دوں، جہاں میں محسوس کروں گا فوراً ابھی پڑھوں گا شجرہ پورا، تاکہ ریکارڈ ہو جائے، محفوظ ہو جائے گا اور سب کو معلوم ہو جائے گا، جب چاہیں گے آپ نکال لیجیے گا اس میں سے کہ یہ شجرہ ہے جناب عباس کا پدری شجرہ مادری شجرہ، اور اس کا بھی پدری شجرہ مادری شجرہ سب کھول کے رکھ دیں گے، ہے نا، ہر چیز ریکارڈ پہ آ جائے گی نا۔ تو یہ لبید ابن ربیہ بھائی ہے خالد ابن ربیہ کے، یعنی دونوں کا والد دیکھیں نا، والد دیکھیں، خالد ابن ربیہ کے بیٹے ہیں جناب حزام۔ حزام کون ہے؟ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد، جناب فاطمہ کلابیہ کے والد، یعنی جناب حزام کے چچا ہیں لبید۔ ادب کے میدان میں بات کی جائے تو کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ ایسا خاندان، ایک مہذب خاندان، ایک شجاع خاندان، تو جہاں تہذیب اور ادب کی بات آئی وہاں بھی یکتا خاندان تھا جناب فاطمہ کلابیہ کا، جہاں شجاعت کی بات آئی تو وہ عامر ابن کلاب، جس کو کہا جاتا تھا ملاعب الاسنہ، نیزے کی انیوں سے کھیلنے والا، ایک نیزے سے وہ پورے لشکر پر بھاری ہوتا تھا، یعنی ان کی بہادری پر اشعار لکھے گئے تھے کلام عرب میں کہ ایسا تھا کہ اگر چاروں طرف سے بھی حملہ ہو اور اس کے ہاتھ میں خالی نیزہ ہو تو وہ کسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا تھا، ایک نیزے سے ایسے لڑتے تھے۔ یہ جناب فاطمہ کلابیہ کے اجداد میں بھی پوری تفصیل بتا دیں گے آپ کو۔ تو ادبی اور تہذیب کے لحاظ سے بھی لبید، میں نے ایک ایسا نام لیا ہے کہ آپ ذرا سا بھی کھنگالیں گے عربی ادب تو آپ کو نام مل جائے گا۔ اچھا کچھ نہ کیجیے، آپ کوئی انسائکلوپیڈیا مل جائے آپ کو، اسلامی انسائکلوپیڈیا بہت سارے قسم کے چھپے ہوئے، کوئی سا بھی مل جائے انسائکلوپیڈیا، لبید لام سے نکال لیجئے، لام بے سے لبید، آپ کو پورا شجرہ مل جائے گا لبید کا، کہ لبید کو، یہ لبید کون ہے؟ جناب فاطمہ کلابیہ کے دادا کے سگے بھائی، یعنی والد کے سگے چچا ہیں لبید، اس طرف سے یہ ادبی خاندان ہے، اور ادھر سے شجاعت کا خاندان کیسے چلا رہا ہے۔ اچھا چلیں یہ تو ہم بتائیں گے آپ کو، یہ شجرے تو بتائیں گے، شجرے کھنگالیں۔ اب مسئلہ یہ ہے اب وہ شجرے کیسے کھنگالیں جن کی پیش امامت کیپٹن ہیمفرے کر چکا ہو۔ کیپٹن ہیمفرے برطانوی ایجنٹ تھا بھائی، ہیمفرے داڑھی رکھی، مسلمان بن کے آیا، پوری سرزمین حجاز میں امامت کرتا پھرتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے تھے ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رہنما ہے۔ وہ کیسے شجرے کھنگالیں گے کہ جن کی امامت لارنس آف عربیہ کرنل لارنس کر چکا ہو، کرنل لارنس نے بنایا تھا نا یہ سارا، ابھی وہ کیسے سنبھالیں گے جو ابو بکر البغدادی جو اسرائیلی فوج کا میجر ہو اور ان کا لیڈر بنا ہوا ہو، اور آج کا یہ جو جولانی جس کو یہ کہہ رہے ہیں جولانی، یاد رکھیے گا ابھی اس کی بھید کھلنے والی ہے، یہ بھی اسرائیلی فوج کا میجر ہے، یہودی ہے۔ تو جن کو اتنی تمیز نہیں ہو، جن کے کل بھی لیڈر وہی تھے یہود و نصارہ، آج بھی ان کے لیڈر یہود و نصارہ ہیں، وہ ہم سے بات کرنے چلے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز بڑی ثابت ہو گئی، وہ کہتے تھے کہ روئے زمین پہ بدترین کافر شیعہ ہے، یہود و نصارہ سے بڑا کافر شیعہ ہے، آج انہی نے عمل سے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو شام تک بلا لیا، ایک گولی اسرائیل پر نہیں چلائی ہے۔ اب معلوم ہو گیا، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی حقیقت ہے۔ جشن منا رہے ہیں کہ بھئی یہود و نصارہ سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کبھی بھی اسرائیل کی طرف گولی نہیں، آگے بھی کہہ دیا اس نے، اس کا کوئی دشمن، وہ گھستے چلے آ رہے ہیں، گھستے چلے آ رہے ہیں، ابھی آپ دیکھتے جائیے ہوتا کیا، پریشان مت ہو جائیے گا، گھبرائیے گا مت۔ یاد رکھیے تاریخ تشیع کا سب سے بڑا امتحان ہے اس وقت،
ثابت قدم رہنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. خدا کے بندو, ساری علامات ظاہر ہو رہی ہیں, گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جبھی تو آئے گا آنے والا. جب ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے جبھی تو آئے گا نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. وَلَا تَهِنُوا, یا اللہم صلی اللہ, قرآن کے وعدوں پر یقین رکھو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. خبردار, دل یعنی رنجیدہ خاطر مت ہونا, دل چھوٹا مت کرنا, محزون مت ہونا. اللہ تسلی دے رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, خبردار دل چھوٹا نہ کرنا, نہ محزون ہونا, نہ غمگین ہونا. انتم العلون, تم سب سے بڑے ہو, تم سب سے اعلیٰ, کوئی تم پر حاوی نہیں آ سکتا. ان کنتم مومنین, پس اپنے ایمان کو سلامت رکھنا, ایمان پر باقی رہنا. یہ ثابت قدم رہنے کا دور ہے عزیزو. یہی تو وہ منزل ہے آخری کی یاد جس کو چھلنی سے اب پھٹکا چھانا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے. ہم سے کیا کہا گیا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, سب ہاتھ سے نکل گیا. نکل جانے دو بھائی, نکل جانے دو. کل بھی ایسا ہی ہوا تھا. اگر اس طرح ایمان ختم ہو جاتا جیسے یہ آج حملے ہو رہے ہیں تو خدا کے بندوں پورا کا پورا اسلام کربلا میں ختم ہو جانا تھا پھر. کیونکہ حسین سے قیمتی جان کوئی ہے کائنات میں؟ اللہ کے علی کے شیعو, حسین سے قیمتی کوئی جان ہے؟ جب اتنی قیمتی جان چلی گئی تو اسلام بچا یا مٹ گیا؟ جب قیمتی جانیں, بھی رہبر نے کہا نا کہ جب قیمتی جانے جائیں, جب دلیروں کی جانے جائیں تو سمجھ لو کہ یزیدیت فرعونیت نابود ہونے والی ہے. یہ ان کی ایکسٹریم ہے, یہ ان کی انتہا ہے, بس اس کے بعد کچھ نہیں. جتنا کر سکتے تھے وہاں تک ہی آ گئے. خوش ہو رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. اور بھائی جیتا کون ہے؟ کون جیتا جو جشن منا ہوگا؟ ہم جیت گئے, شیعوں کو ہرا دیا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. امریکہ بھی جشن منا رہا ہے, اسرائیل بھی جشن منا رہا ہے, تم بھی جشن منا رہے ہو. خدا کا شکر ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے. حالانکہ پنجابی کا ایک محاورہ مجھے یاد آ گیا تھا, مگر ممبر کا احترام کرتے ہوئے میں نے زبان کو روک لی اپنی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور جو پڑھے لکھے ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, وہ خود پریشان ہے کہ بھئی جشن کس بات کا منا رہے ہو؟ ابھی تک روکا ہوا تھا. اسرائیل کی مجال نہیں تھی ایک انچ اندر آ جائے. ادھر سے یہ گھسے, ادھر سے اسرائیل گھسا, اور فوراً اس کا بیان ہے شام کی قوم دوسری جنگ نہیں لڑ سکتی. کہہ رہے کہ آپ ہار گئے. بھائی کیسے؟ جس ملک کی فوج سرنڈر کر دے, جس ملک کی فوج بھاگ جائے لڑنے سے, دوسرا اس کو بچا سکتا ہے؟ کیسے بچائے گا؟ عقل کی بات کرو, آپ بھی سمجھ لیں اس بات کو. دوسرا کیسے لڑے گا جب اس ملک کی فوج لڑنے کو تیار نہ ہو؟ اس ملک کی فوج بھاگ رہی, کون بچائے گا؟ آپ جا کے بچاؤ گے اس کو؟ نہیں بچا سکتے نا. کیسے بچائیں گے؟ تو انہیں سرنڈر کیا, ان کی حکومت نے سرنڈر کیا, ان کی فوج نے سرنڈر کیا. دوسرا کون لڑے گا ان سے بھائی؟ کون لڑ سکتا ان کے لیے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا. لیکن ابھی دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے. آپ چند دنوں کی بات ہے, صرف چند دنوں کی, کتنی چیزیں تاریخ میں ثابت ہو رہی ہیں. ابھی ایک برادر عزیز میرا بیٹھا بات کر رہا تھا, میں ہنس رہا تھا دل ہی دل میں, کیونکہ میں پرسوں یہ بات کر چکا ہوں. میں نے کہا چلو جب وہ تصویریں پہلی بار ہے, میں نے کہا خدا کا شکر ہے, کل تک تو قبریں تباہ کر رہے تھے کہ قبروں کی پوجا نہ کرو, آج قبروں پہ جا کے خود حلف اٹھا رہے ہو. چلو اتنا ہماری دشمنی میں تم نے اتنا تو مانا کہ قبریں دے سکتی ہیں, مردے دے سکتے ہیں, دے نہیں دیں, لیکن تو ہماری دشمنی میں یہاں تک تو آ گئے نا, یہاں تک تو آگے. تم کل تک تو قبریں تباہ کر رہے تھے, قبریں تباہ کر دو, قبریں کچھ نہیں دیتی, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. آج ان قبروں میں کھڑے ہوئے قسمیں کھا رہے ہو, آنسو بھی بہا رہے ہو, ماتم بھی کر رہے ہو, انشاءاللہ قمع زنجیر بھی لگاؤ گے, بے فکر رہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ قبریں بھی دیتی ہیں. اب ان کے مفتیوں سے میرا سوال ہے, اب بتاؤ آپ مفتیان دین بتاؤ, یہ قبروں پہ جانا, قبروں پہ قسمیں کھانا, قبروں پہ حلف اٹھانا, قبروں پہ آنسو بہانا شرک ہے یا ایمان کا حصہ ہے؟ ہماری دشمنی میں صحیح بول تو دو, کچھ تو بولو.
کتنی صدیاں گزر گئی شرک بدعت کرتے کرتے، اب سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سامنے آ رہا ہے. خیر، تو یہ ہم بات کر رہے تھے شجروں کی، کہ جن کو ابھی تک آج تک تمیز نہیں ہوئی کہ ہمارے آگے چلنے والا جس کو ہم اسلام کا سپاہی کہہ رہے ہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہے کون، کہاں کی نسل ہے، کس نے اس کو بھیجا ہے، کون اس کو لایا ہے. بھائی اپنا تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے یہ گھسا ادھر سے اسرائیل گھسا، یوں کہیے کہ ادھر سے آل سعود گھسی ادھر سے آل یہود گھسی. یہی ہوا ہے نا، دونوں مل گئے نا، سب ایک ساتھ ہو گئے. تو نہ کل ان کا جھگڑا تھا آپس میں، نہ آج جھگڑا ہے. کل کس سے جھگڑا تھا؟ کل بھی جھگڑا علی والوں سے تھا. یا یوں کہوں کل جھگڑا علی سے تھا، آج علی والوں سے ہے. یہی مجلس پڑھی تھی میں نے، پتہ نہیں کہاں پڑھی تھی، بتائی تھی. بس ایک جملہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ علی نے کم ضربیں لگائی ہیں ان کو. مدینے سے سارے یہودی خارج ہوئے تھے، کیوں؟ علی کی وجہ سے. بھئی خندق کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا، اب کوئی یہ نہیں کہ خندق کا فاتح کون تھا؟ علی تھا نا. یثرب چھین لیا تھا نا یہودیوں سے، پورا یثرب. خیبر کس سے چھینا تھا؟ یہودیوں سے. کس نے چھینا تھا؟ علی نے چھینا تھا نا. آج وہی لڑائی لڑ رہے ہیں نا کہ خیبر واپس لیں گے، مقامات اپنے سارے واپس لیں گے، ہے نا وہی لڑائی. تو اس لیے وہ لڑ ہی نہیں رہے، جن کی لڑائی نہیں ہے وہ کہاں سے لڑیں گے؟ لڑیں گے وہی جن کی لڑائی ہے، لڑیں گے وہی جن کی لڑائی ہے. صاف ظاہر ہو گیا نا، پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. لہذا یاد رکھنا نکشیو کہ لڑائی ہماری ہے، تم مانو یا نہ مانو. نہ یہ لڑائی فلسطین کی ہے، نہ یہ لڑائی غزہ کی ہے، نہ یہ لڑائی شام کی ہے، نہ یہ لڑائی آل سعود کی ہے. یہ لڑائی ہماری ہے. اسی لیے ساری دنیا کا اتحاد ہمارے خلاف ہے. کبھی سوچا نہیں کیوں ہمارے خلاف کیوں؟ شام میں دیکھ لیا، شام میں تو ثابت ہو گیا نا، سب مل گئے نا، سب یہود و نصارہ مشرکین سب مل گئے نا، سب مل گئے. تو ہمارے خلاف ہی کیوں بھائی؟ ان سے لڑائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے خلاف، کیونکہ لڑائی ہے ہی ہم سے. یہودیوں سے سب کچھ چھینا ہے علی نے، لہذا اس لیے علی والوں سے لڑائی ہے ان کی. وہ جانتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا خیبر واپس لینے میں، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا یثرب اور مکہ واپس لینے میں، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا غزہ اقصی یہ سب واپس لینے میں، سوائے علی والوں کے. لڑائی ہماری ہے، یاد رکھنا. لڑائی کس کی ہے؟ ہماری ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے چلیے لے کر چلتے. ایک ذرا سی گزارش کریں گے، تھوڑا سا اور آگے سے مٹائیے، بہت اچھا ماحول بن جائے گا. ماشاءاللہ سننے والا مجمع ہے تو ہمیں بھی پڑھنے کا مزہ آتا ہے. ایک بار صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. یا علی اللہم صلی اللہ. جزاک اللہ. اچھا، اس سردی کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ آدھا مجمع باہر بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے، لیکن سردی کی وجہ سے ماشاءاللہ آج مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. تو بھائی ہم چھان پھٹک کرتے ہیں، ہم کھنگالتے شجرے، اور جہاں بالکل ہی مشکل ہو جائے، اب کیا کروں زبان پہ جملہ آ گیا، آپ کہیں گے مولانا نفسیات سے کھیل رہے ہیں. بخدا نفسیات سے نہیں کھیل رہا، بلکہ وہ بالکل زبان پہ آ گیا کہ جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے وہاں ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، تو شجرے خود بخود سمجھ چہروں پہ آ جاتے ہیں سب کے شجرے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ جہاں ہمیں مشکل ہو جائے، جہاں کوئی حوالہ نہ ملے، ہم کہتے ہیں وہاں علی کی بات کرو. علی کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، شجرے سامنے چہروں پہ خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بے ساتھ. ہے نا؟ اب آئیے، اب آپ کو بتائیں عباس کون. پہلے عباس کی ماں. ایک عجیب بات آپ کو بتائیں. جناب فاطمہ کلابیہ کا ایک خواب ہے. آپ خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا، پریشان ہو گئی خواب دیکھ کے. یہ تاریخ میں پتہ ہے یہ خواب، یہ ایسے میں نہیں کہیں سے لیا کہ آواز آئی. ہمارے یہاں ہم بعض علاقوں میں جاتے ہیں، وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جو نہ کہیں کتاب میں نہ تاریخ میں نہیں رہتی، کہتا ہے آواز آئی. میں نے کہا وہی کہاں سے آواز آئی، اس کو کون سی آواز ہے؟ بس یہ نہیں پتہ، آواز آئی کہہ کے وہ شروع ہو جاتا ہے. جو اسے پڑھنا ہوتا ہے کہتا ہے آواز آئی. میں اردو میں کہہ رہا ہوں، وہ اپنے خاص انداز میں کہتا ہے آواز آئی، اور آواز آئی کہہ کے وہ شروع ہو جاتا ہے جو اس کو کہنا ہوتا ہے. انہوں نے یہ اچھا طریقہ ہے، نہ حدیث نہ روایت نہ تاریخ کچھ نہیں، آواز آئی شروع ہو جاؤ، جو تمہیں کہنا ہے وہ شروع ہو جاؤ. تو میں آواز آئی والی بات نہیں کر رہا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں
کہ خواب نقل ہے جناب فاطمہ کلابیہ کا، پریشان ہے، اور اپنی والد گرامی سے جن کا نام ہے ثمامہ، ابھی میں شجرہ پڑھوں گا پورا، جناب ثمامہ سے بات کرتے، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سرسبز و شاداب جگہ، ایسا باغ میں نے دیکھا نہیں کبھی اپنے ہوش میں، اور طرح طرح کے حسین پرندے چاروں طرف، اور میں بیٹھی ہوں اس باغ میں، اور میں غور کر رہی ہوں کائنات پہ کہ اللہ نے کس طرح کی کیسی حسین کائنات بنے، میں غور کر رہی ہوں اس مالک خالق کائنات پہ، میرے دل و دماغ میں وہی ہے، اور چاند ستارے اپنے حسن کے ساتھ پھیلے ہوئے، میں نے ایسی کیفیت کبھی دیکھی نہیں زندگی میں، ہوش میں نہیں دیکھی کبھی۔ اچانک چاند اترا ہے اور میری آغوش میں آ گیا۔ جناب فاطمہ کلابیہ فرماتی کہ چاند اترا ہے اور میری آغوش، ابھی میں اسی پہ حیران تھی کہ 3 اور جھلملاتے حسین سے ستارے اترے، وہ بھی میری آغوش میں آ گئے، اور میں بھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ کوئی آواز آئی جس نے مجھے نام لے کر پکارا، میرا نام، مجھے نہیں معلوم کس کی آواز، کہتی مجھے نہیں معلوم، اپنی والدہ کہ مجھے نہیں معلوم کس کی آواز ہے، کسی نے میرا نام لے کر پکارا اور کہا مبارک ہو حزام کی بیٹی، تجھے مبارک ہو، اے بنت حزام تجھے مبارک ہو، کائنات کا سردار بہترین انسان تیرا ہمسر بننے والا ہے، جس کے نتیجے میں تجھے چاند ستارے ملیں گے۔ اے میری والدہ، اے میری مادر گرامی، مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اس کی تعبیر پریشان کی، کیا ہے اس کی تعبیر؟ تو والدہ، میں نے بتایا نا خاندان ایسا نہیں ہے، پڑھے لکھوں کا خاندان ہے ایسا، میں نے ابھی اسی لیے 2-3 ناموں کے حوالے دیے، بھی باقی ناموں کے حوالے دیتا ہوں، ایسے نہیں ہے کہ عربی قسم کے لوگ ہیں، یعنی بدو قسم کے جن کو کچھ نہیں پتہ، نہیں ہے، میں نے کہا نا علماء کا خاندان ہے، اہل علم ہے، اہل ذوق ہے، اہل ادب ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میری بچی، جو میں سمجھ رہی ہوں کہ تیرا رشتہ کسی بہت بڑے سردار انسان کا آنے والا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تجھے بہترین اولاد عطا کرے گا۔ اللہ اچھا، اب جیسے ہی یہ خواب ختم کیا، بتایا، ماں نے تعبیر بتائی، داخل ہوئے جناب حزام ابن خالد، وہ فوراً داخل ہوتے ہیں اور فوراً مسکرا کے دیکھتے، کہتے اس کی تعبیر آ گئی، میری بیٹی کی خواب کی تعبیر آ گئی، کائنات کے سردار کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے۔ کہ عقیل گھر میں باہر بیٹھے ہوئے، اس کمرے سے باہر عقیل ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا عقیل بیٹھا ہے، علی کا بھائی، علی کا رشتہ لے کر آیا ہے تمہاری بیٹی کے لیے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اور میں تم سے رضامندی لینے کے آیا، تم دونوں ماں بیٹی سے، تو جناب فاطمہ کلابیہ تو تبسم، زبان پہ زیر لب تبسم، اور چلی گئیں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رضامندی، آپ جانتے ہیں نا کہ سکوتہا رضاہا، ان کا خاموشی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رضامندی، زیر لب تبسم، اور آپ چلی گئیں۔ تو والدہ جو تھی سجدہ شکر میں چلی گئیں کہ ابھی تو میری بچی مجھے بتا رہی تھی، اس سے بہترین رشتہ کون سا ہو سکتا ہے، اس سے اچھا رشتہ میری بچی کے لیے کون سا ہو سکتا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ہے، اور مولا نے شرط رکھی تھی، دیکھیں نا عقیل، جناب عقیل بڑے ہیں، مولا عارفان جانتے نا، آپ بڑے بھائی ہیں، جناب عقیل کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ عقیل ایک ایسی، حالانکہ آپ کی اور بھی ازواج ہیں، ان سے بیٹے بھی ہیں، جناب محمد حنفیہ ہیں، جناب حنفیہ سے سارے ہیں، لیکن جناب عقیل کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو جہاں پشتوں تک کوئی بزدلی کا شائبہ نہ ہو۔ یعنی ایک تو سب سے بڑی ضمانت علی یہ دے رہے ہیں کہ جو بیٹا میرا آئے گا نا، اس کی نسلوں میں، نہ اس کی پدری نسب میں، نہ مادری نسب میں، کہیں کوئی شائبہ نہیں ہوگا بزدلی کا، کیسا جہاں بزدلی کا شائبہ نہ ہو، ایسے خاندان کی خاتون تلاش کی تھی۔ اور جناب عقیل نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ایسے خاندان کو، عامر کا خاندان، ملائب الانصر آسنہ، جس کو سب جانتے تھے، ایسا خاندان کہ جائیے آپ میرا رشتہ لے کر جائیے۔ تو جناب عقیل نے تلاش کیا تھا، اور جناب عقیل جانتے ہیں، آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، ان سے بڑا ماہر انصاب تھا نہیں، کھڑے کھڑے لوگوں کے شجرے اتار دیتے تھے، وہ فوراً چہرے اتارتے تھے۔ بڑے بڑے درباروں میں یہی کیا تھا نا، بڑے بڑے درباروں میں جب لوگوں نے تانا دیا تھا تو جناب عقیل نے جب جواب دیا تھا تو ان کی سب کے پورے شجرے ایسے کھول دیے تھے سب کے،
کہ جا کے دیکھ تو وہی ہے نا. ایک کو تو یہاں تک کہا تھا معذرت کے ساتھ, اب جناب عقیل کے فضائل کی بات آ گئی تو میں زبان روکوں گا نہیں, علی کا بھائی ہے. تو جناب عقیل نے ایک کو کہا تھا کہ تو وہی ہے نا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو باہر 9 آدمی لڑ رہے تھے. 9 آدمی, تعداد بھی بتائیے جناب عقیل نے کتنے آدمی لڑ رہے تھے. 9 آدمی لڑ رہے تھے. وہی ہے نا تلواریں سوتے کھڑے تھے. پھر وہ جناب پہچاننے والی آئی تھی, وہ ہوتی تھی اس وقت چہرے دیکھ کے اور سب چیزیں دیکھ کے علامات دیکھ کے بتاتی تھی کہ اس کا بیٹا ہے. وہ ہوتے علم ہوتے تھے ان کے بارے. وہ قیافہ شناس کو بلایا گیا تھا, وہ آئی تھی. پھر اس نے جو پلیت ترین تھا اسے تیرا باپ بتایا تھا. دربار میں جب اس کی مٹی خراب کی تو اس نے کہا تھا امیر سے, جو دربار کا امیر تھا, کہتا امیر تو نے آج میری بڑی بے عزتی رکھا. میں نے تجھے کہا تھا کہ عقیل کے سامنے یہ بات نہ کرنا حسب نسب کی. تجھے خود شوق تھا, اب پوری دنیا کو پتا چل گیا تیرا حسب نسب کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مت چھیڑا کرو, ہم سے حسب نسب کی بات نہ کیا کرو. ہم پھر جب کھولنا شروع کریں گے پھر مصیبت ہوتی ہے, پھر تم تھانے دوڑتے ہو FIR کٹوانے کے لیے. بھئی یا تو اتنا حوصلہ رکھو نا, یا جواب رکھا کرو یا حوصلہ رکھا کرو, سیدھے تھانے بھاگو گے. لہذا نہ چھیڑا کرو ہم سے, ان معاملات میں ہمیں نہ چھیڑا کرو. ہم نے کہا نا پھر تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا, ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے, تھانے جائیں گے, FIR کٹے, جاؤ بھائی کٹواؤ FIR. ابھی بھی یہ بھی تھوڑے دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ابھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابو جہل کو جو اتنا بڑا بلا کہنا ہے کہہ لو, مروان کو جو کہنا ہے کہہ لو, عبد الملک ابن مروان کو جو کہنا ہے کہہ لو, کیونکہ تھوڑے دن بعد اس کے رشتہ دار بھی پیدا ہونے والے ہیں. اچھا لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی, ایسے ایسے لوگوں سے اپنی رشتہ داری بناتے ہو. کوئی شریف آدمی سے بنا لو, رشتہ داریاں بھی نکالتے ہو تو ایسوں سے نکالتے ہو. اب کوئی اچھے آدمی سے نکال لو بھائی. اب پتہ نہیں میں آج شمر کا شجرہ پڑھوں گا, اس کے خاندان والے بھی اپنا شجرہ دے کے ہو یہ تو ہمارا پردادا تھا بھائی, کہ خبردار شمر کو کچھ نہ کہنا. ہم کہیں گے مبارک ہو, ہم ڈھونڈ رہے تھے شمر والے کہاں گئے, تم بھی نظر آ گئے ہمیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب میں آپ کو, تاکہ بچوں کے لیے وہ پورا اس کے ساتھ ریکارڈ ہو جائے بات, کہ یہ اس لیے میں لکھ کر لاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ دیکھیے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات. ذرا سا بھی ایک نام ادھر ادھر ہو جائے گا نا تو ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی نا, کہ مولانا نے بتایا تھا ہم نے وہ پڑھ دیا ہے نا. اس لیے ضروری ہوتا ہے. اور پھر اب سن بھی میرا ایسا ہو گیا کہ اب مجھے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بھول بھال نہ جاؤں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دونوں شجرے جناب ام البنین کے پدری شجرہ بھی اور مادری شجرہ. باپ کی طرف سے کیا ہے, ماں کی طرف سے کیا ہے نا, پورا شجرہ ہے نا, ایسے تھوڑی رشتہ گیا ہے. جناب عقیل ایسے تھوڑی گئے. والد حزام یعنی فاطمہ بنت حزام, فاطمہ کلابیہ, بنی کلاب ہے نا, کہتے ہیں نا بنی کلاب کا. تبھی بتاتا ہوں کہاں کا تھا, نہ بنی کلاب کا تھا نہ کہیں کا تھا, بلکہ ایک اور شخص تھا آپ کے عبداللہ کلابی نام کا, اس لشکر میں ہمارے ساتھ کے, وہ بنی کلاب کا تھا. اس نے یہ سوچ کر کے میرے قبیلے کی خاتون کے لوگ ہیں تو اس نے وہ امان نامہ لیا تھا. شمر تو ساتھ گیا تھا, اس نے آواز لگائی تھی یا بنی یا بنوخت, اے میری بہن کے بیٹو, کیونکہ وہ قبیلے کا معاملہ تھا نا, قبیلے کا. اس نے تو آواز بھی نہیں لگائی تھی, یہ تو ساتھ گیا تھا. اس کو تو جب گالیاں پڑی تو پھر یہ بھاگا ہے. گالیاں سے مراد یہ کہ جب انہوں نے لعنت بھیجی ہے نا عباس, جناب عباس کے بھائیوں نے, انہیں کہ تجھ پر بھی لعنت, تیرے امیر پر بھی لعنت, تیری امان پر بھی لعنت, بھاگ دو. تو یہ بڑا غصے میں آیا تھا کہ میں گیا کیوں تھا ساتھ اس کے, جو اتنی ساری میں لعنتیں لے کر اپنے ساتھ آ گیا. یہ شمر کا حال تھا. چلیے پہلے آپ کو بتائیں, فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ, اسی خالد کے بھائی ہیں لبید ابن ربیہ, جناب حزام کے چچا, جن کے بارے میں نے بتایا کہ عمر القیس کے بعد دوسرا نام اگر عربی ادب میں آتا ہے تو ان کا آتا ہے. یعنی ایسا خاندان نہیں تھا, ہر طرف سے بھرپور مہذب خاندان تھا, پڑھا لکھا خاندان, ادبیات میں اور بھی ان کے شاعر خاندان. لیکن لبید اتنا بڑا کہ اس کا لکھا ہوا سند, جیسے ہمارے یہاں ہے نا میر انیس سند, غالب سند, جو لکھ دیا وہ نہیں نے وہ سند. مثال دیتے ہیں لوگ, غالب نے یہ کہا, اگر کسی غلطی یہ کہا, بھائی دیکھیے جیسے میں اکثر تلفظ کے معاملہ آتا ہے تو اشعار مجھے یاد ہیں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ خضر, ٹھیک ہے غلط العام ہے خضر, ہے نا, خضر نام ہوتا ہے نا, محمد خضر. چلیے آپ کو یہ آ گیا ذکر تو چھیڑ ہی دیں. اب میں بھی پریشان ہوتا تھا کہ خضر ہے کہ خضر ہے, خضر ہے کہ خضر ہے. غالب نے مسئلہ حل کیا, کیونکہ غالب تو تلفظ غلط نہیں استعمال کر سکتا نا مصرے میں. کیا کیا خضر نے سکندر سے. اب یہاں خضر پڑھیں تو وزن سے مصرع دھڑام سے گر جائے گا. کیا کیا خضر نے سکندر سے, تو غلط ہو گیا نا, مصرع گر گیا نا. تو کیا کیا خضر نے, تو یہاں سے میں نے تلفظ لیا کہ بھئی اصل ہے خضر,
لیکن غلط العام ہو گیا ہے خضر. ٹھیک ہے سب کہتے ہیں خضر آ گیا, اردو میں خضر آ گیا, لیکن کہیں نہ کہیں تو اصل مادہ ہوگا نا. تو یہ ہوتا ہے جناب ادبیات پڑھنے کا فائدہ کہ آپ کو حروف لفظوں کے الفاظ کے صحیح تلفظ معلوم ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو اردو سے دور نہ کیجیے خدا کے لیے انگلش میڈیم کے چکر میں. بار بار میں کہتا ہوں, میں بڑا دل جلتا ہے میرا جب اپنے بچوں کی اردو سنتا ہوں, اور جن کی مادری زبان بھی اردو, ان کے بچے کہاں کہاں کر رہے ہوں, کینچی کینچی کر رہے ہوں, کمر کمر کر رہے ہوں. خدا کے بندے نہ کرو ایسا. ہم 3-4 سال کے تھے, ہمارا کاف اور قاف درست کر دیا گیا تھا. ابھی عام طور پہ پڑھ رہا ہے, نوحے پڑھ رہا ہے, اس کو نہیں تمیز ہے. وہ کمر پتہ نہیں, یہ کمر کہہ رہا ہے کہ وہ قمر چاند والا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے وہ کمر پتہ ہی نہیں چلا. یہ بھی کمر وہ بھی کمر, جو آسمان پہ وہ بھی کمر. نہیں ایسا نہیں نا. کینچی, قبضہ, وہ نوحہ پڑھ رہا ہے, ہمارے تو کان پہ ہتھوڑا لگتا ہے, نہر پہ قبضہ ہو گیا. کیا قبضہ ہو گیا بھائی؟ قبضہ قاف. تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں بزرگوں سے, خدا کے لیے زبان پر توجہ دیں, زبان کی اپنی جس کو کہتے ہیں کہ صفائی پر, نفاست پر, تلفظ پر, اس پر حفاظت کریں اس کی, ورنہ ختم ہو جائے گی آپ کی زبان. بتا رہا ہوں ویسے ہی ختم ہو رہی ہے, اسکولوں میں ختم ہو گئی. میڈیا پہ جو آپ اردو سن رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا اردو بول رہے ہیں وہ جو نمائندے ہیں, وہ خبریں پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی جہان کی اردو پڑھ رہے ہیں وہ. اور جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا بک 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 کر رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے نا. نہیں ایسا نہ کریں. زبان تباہ, آپ کا علم ختم, کیونکہ آپ کا سارا جو ثقافت ہے وہ آپ کی زبان میں ہے. آپ کا لٹریچر کہاں ہے؟ زبان میں ہے نا. اردو میں سارا لٹریچر. جب اردو ختم تو لٹریچر ختم آپ کا. کون جانے گا غالب کون, انیس کون, زبیر کون, میر تقی میر کون, اقبال کون, جوش کون, کچھ وہ ہے ہی نہیں. اردو ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا سب ذخیرہ. اور یہی سازش ہے کہ ان کو ان کے ثقافت سے, تاریخی سے دور کر دو. جب ان کی زبان چھین لیں گے, ان کا پورا ایک حصہ تو ختم ہی ہو گیا نا. تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا, ہم کون تھے, کہاں سے آئے تھے. وہ ہمیں انگلش آتی ہے, ہماری قابلیت کا معیار ہو جائے گا انگلش. بس انگلش آتی ہے نا, وہ کافی ہے. ہمیں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. معذرت کیونکہ اردو میری بڑی کمزوری ہے, اس لیے میں جہاں بھی یہ آتا تھا میں ضرور ذکر کرتا ہوں. یہاں ہوں, پنجاب میں ہوں, کہیں ضرور ذکر کرتا ہوں. خدا کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے, اپنے بچوں کو ٹوکا کیجیے. ہمیں ٹوکا جاتا تھا نا, اپنے بچوں کو آپ نے ٹوکنا چھوڑ دیا. اب ٹوکنا چھوڑ دیا, ان کی زبان خراب ہو گئی, ان کا قصور نہیں ہے. اچھا آگے چلیے. فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیہ بن عامر بن سعصہ, یہ ہے آپ کا پدری شجرہ. ٹھیک ہے, اب آئیے والدہ کی جانب سے. فاطمہ بنت ثمامہ. اچھا ماموں کون ہوتا ہے؟ ماں کا بھائی ہوتا ہے نا. فاطمہ کلابیہ کے بھائی ہوئے وہ. جو بھی ماموں ہوگا وہ فاطمہ کلابیہ کا بھائی ہوگا نا. تو بھائی بہن کی ولدیت ایک ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک ہی ہوگی نا, جبھی تو ماموں ہوگا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب سن لیجیے آپ. اب پتہ چل گیا کہ جناب فاطمہ کے والد کون ہیں؟ جناب حزام. والدہ کون؟ جناب ثمامہ بنت سہیل ابن عامر ابن مالک ابن جعفر. یہ ہیں وہ عامر ابن مالک ابن جعفر, جن کا لقب تھا ملاعب الاسنہ, نیزے کی انیوں سے کھیلنے والے. ادب میں موجود ہے, عربی ادب میں موجود ہے. ایسا نہیں کہ میں کہیں اور سے بات کر رہا ہوں. انصاب الاشراف میں پوری تفصیل موجود ہے جناب عامر کی. تو بنی عامر بھی کہلاتے تھے, بنی کلاب کی شاخ بن گئے تھے بنی عامر. یہ بنی عامر بھی کہلاتے تھے عامر کی بہادری کی وجہ سے. عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب, وہیں جناب کلاب سے شجرہ مل جاتا ہے دونوں کا, جا کے آگے جا کے وہ عامر ابن کلاب اور یہ جعفر ابن کلاب, دونوں بھائیوں کی اولادیں. اور چچا کا میں بتا چکا, لبید ابن ربیہ. اب آئیے, یہ شجرہ میں نے بتا دیا, ریکارڈ ہو گیا. پدری شجرہ بھی اور مادری شجرہ. ذرا سا خشک ہوا لیکن بات کام کی ہو گئی نا, ریکارڈ ہو گئی آپ کے. اب آئیے شمر کا شجرہ, ملون کا. اب لکھا ہوا ہے ماں باپ کا نام, پتہ نہیں باپ اصلی ہے نہیں ہے, یہ سب مجھے نہیں پتا, لیکن تاریخ میں جو لکھا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں, کیونکہ اصلی تو نہیں پتا. کیونکہ یہ طے ہے کہ جناب سید الشہداء کا جو قاتل تھا وہ ولد الزنا تھا, معذرت کے ساتھ. لیکن کیونکہ روایت میں ہے, روایت میں ہے کیا ہے, ابن کثیر نے تاریخ نے لکھا کہ مبروز تھا اور ولد الزنا تھا. شمر کے بارے میں لکھا ابن کثیر, تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں, شیعہ تاریخ نہیں ہے یہ, اہل سنت کی تاریخ. سمجھ گیا آپ؟ تو اس لیے باپ کا نام لکھا ہے تو پڑھ رہا ہوں, ورنہ جب ولد الزنا تھا تو باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں ہے کون تھا. اب آئیے سنیے, شمر کا شجرہ سب نام جانتے ہیں. اگر میں بچے سے بھی, شیعہ بچے سے بھی پوچھوں گا وہ نام ہے, بھائی شمر کا نام بتا گا, شمر بن ذل جوشن. دیکھا نا, خدا کے بندے, باپ ایک ہونا چاہیے نا جب ماموں ہے. تو یہاں آ رہا ہے ذل جوشن, وہاں آ رہا ہے فاطمہ بنت حزام, فاطمہ بنت حزام, شمر بن ذل
जोशन। पहला तो यही मामला खत्म हो गया ना, यही नाम है ना तारीखों में उसका, ये मैं कोई और नाम ले रहा हूँ। ये जिल जोशन लक़ब था, हाँ मुझे भी मालूम है जिल जोशन लक़ब था। जिल जोशन क्योंकि सीना उभरा हुआ था बाहर की तरफ, तो साहिब जिल जोशन, ये साहिब जोशन वो जिसका सीना बाहर निकला हुआ हो, ठीक है, मुझे भी मालूम है लक़ब है। नाम क्या था अब्बा का, बताओ ना, नाम क्या था जिल जोशन का? नाम था शर्जील। क्या नाम था? शर्जील। उसका नाम पूरा था शर्जील इब्ने आवर, अलिफ ऐन वाव रे, शर्जील इब्ने आवर। तो शर्जील इब्ने आवर कहाँ? फातिमा बिनते हजाम इब्ने रबिया इब्ने खालिद इब्ने रबिया इब्ने आमिर इब्ने कल्लाब। कहाँ वो जा रहा है शजरा, कहाँ ये जा रहा है शजरा, कहाँ जा रहा है शजरा? शिम्र इब्ने शर्जील, जिलजोशन इब्ने जिलजोशन, ये जिलजोशन लक़ब है। तो शर्जील इब्ने आवर, क्या नाम है? शर्जील इब्ने आवर, इसके बाप का नाम, शिम्र के बाप का नाम। शिम्र इब्ने जिलजोशन यानी शिम्र इब्ने शर्जील इब्ने आवर बिन उमर ज़बाबी, ज़ुआस से ज़बाबी। ज़बाब एक ख़ानदानी बीमारी का नाम है, होगी कोई बीमारी हमें नहीं पता, हमने यही पढ़ा लिसानुल अरब में, जो 16 जिल्दों पे, कहीं 20 जिल्दों में लिसानुल अरब सबसे मशहूर तरीन लुगत है अरबी की, जिसमें हर लफ्ज़ की तशरीह है। उसमें जनाब ये लिखा हुआ है ज़बाब, जिसको ख़ानदानी मरज़ लाहक हो, ये बाप की, ये किसकी तरफ से था? बाप की तरफ से ज़बाबी था, उमर ज़बाबी बनी अज़रा का। अब आइए माँ का नाम है इसकी खन्नाज। खन्नाज उसको कहते हैं बदबूदार औरत को। खन्नाज का माना क्या है? बरस कई किस्म की बीमारी है ना, बरस में एक होता है बदतरीन जिसके जिस्म से बदबू उठ रही हो, तो ये जो मबरूस था ना, इसको बरस मिली थी माँ की तरफ से। माँ जो इसकी मबरूस थी वो कैसी मबरूस थी? बदबूदार, यानी उसके पास कोई बैठ नहीं सकता था। जनाब ये इसका माँ का ये शजरा था। बनी अज़रा इनका कबीला क्या था? इनका बनी अज़रा, बनी कल्लाब के थे ही नहीं, ये बनी अज़रा के थे। इसकी माँ जो थी बनी अज़रा बिन ज़ैद लात, ये कबीले की इनकी शाख थी, उससे था। खन्नास बिनते हारिस बिन ज़नआ, ये इसका शजरा है। कहाँ भाई? कौन सा मिल रहा है? ना बाप मिल रहा है, ना दादा मिल रहा है, ना परदादा मिल रहा है। आप कौनों के दूसरी तीसरी चौथी किसी नस्ल में मिल ही नहीं रहा, गरे मामूद है। तो आप अपने लोगों को मामू बना सकते हो, हमें मामू नहीं बना सकते। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और इसी के लिए बस खत्म किया मैंने, ये मुश्किल मरहला निकाल दिया। मैं चाहता था ये शजरे रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि पिछले दफ़ा रिकॉर्ड होने से रह गया था शजरा। मैंने कहा रिकॉर्ड हो जाए ताकि जब बच्चे चाहें उनको मिल जाए कि मौलाना ने शजरा बताया था, ये लिखा हुआ है, कोई बात करे उसके मुंह पे दे मारो कि ये रहता। तुम्हारे सवाल का जवाब ये रहा, क्यों लो अपने लोगों से भी झूठ बोलते हो, अपनी दुनिया आखिरत सब बर्बाद करते हो तुम लोग। इतना झूठ हमारी दुश्मनी में, इतना झूठ। मेहराब में खड़े होकर झूठ बोलते हो, जुमे के खुतबों में झूठ बोलते हो, कोई खौफ नहीं तुम्हें खुदा का। शिया दुश्मनी में तुम लोग कहाँ तक पहुँच गए हो, किस जगह तक पहुँच गए हो, इस हद तक पहुँच गए हो। हमने तो बता दिया, हमने सामने रख दिया, पूरा मुकद्दिमा आपके सामने हमने रख दिया कि ये है सारी सूरत हाल। तो अली की दुश्मनी में कहाँ तक पहुँचे। अब आइए, कौन है फातिमा कल्लाबिया? अब इनकी अपनी ज़ाती फजीलत देखिए, अभी तो पता चल गया ना ख़ानदान कैसा है। वो हस्ती है जो खुद कहती है, जो खुद फरमाती, जब मैं हसनैन के घर में आई तो मुझे मालूम था कि हसनैन किसके बेटे हैं। हसनैन किसके बेटे? मैं जानती थी हसनैन किसके बेटे, लिहाजा हो नहीं सकता था कि मैं अपने बच्चों को हसनैन के बराबर मकाम दे देती। अब समझ में आ रहा है? यानी वो हस्ती है कि जिसने सर पहले रखा है फातिमा की चौखट पे, कदम बाद में रखा। जिसने जब बच्चों ने इस्तिकबाल किया था ना, माँ का इस्तिकबाल किया था, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब सानिया ज़हरा, जनाब उम्मे कुलसूम अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इन सब ने इस्तिकबाल किया था। जब इस्तिकबाल किया था, माँ का तो कदमों में बैठी थी कि कनीज बन के आई हूं, माँ बन के नहीं आई हूं। जानती थी ना कि ये मकाम जो मुझे मिला है। अब वो चांद कौन था जो गोद में उतरा था, आगोश में उतरा था? माँ ने बताया था, अली ने तफसीर दी कि चांद है अब्बास, यानी कमर बनी हाशिम लक़ब तो बाद में रखा गया। माँ को पहले मालूम हो गया था कि ये लक़ब जमीनी नहीं है, आसमानी है। सलावत भेजिए। मैं यहां लाना चाहता था आपको। देखिए अब ये जिसका जो मनसब है उसको देना पड़ेगा।
تو یہ فاطمہ کلابیہ کا منصب ہے کہ آپ پہلے آپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا قمر ہے، اور یہ ابھی عقد نہیں ہوا مولا کائنات سے. تو یہ لقب جو علی نے صفین میں پکار کے کہا تھا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ لقب زمینی نہیں ہے. علی بھی جانتے ہیں کہ لقب آسمانی ہے. یہ لقب وہ لقب ہے میرے بیٹے عباس کا جو اس کی ماں کو مجھ سے عقد سے پہلے خواب میں عطا کر دیا گیا تھا کہ جو بیٹا ہوگا وہ قمر ہوگا، وہ چاند ہوگا، اور وہ 3 دوسرے بھائی جھلملاتے ستارے جو کربلا میں شہید ہوئے جناب عباس کے ساتھ. تو یہ مقام ہے اس خاتون کا جس سے بشارتیں ہو رہی ہیں، جس سے بتایا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شمر کے لیے حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مبروس کتے کو جو میرے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے. مبروس کتا. اور جب یہ 2-4 مجھے جملے کہنے دیجئے مقدمے کے طور پہ، جب یہ سینے پر ملون سوار ہوا تھا نا حسین، تو حسین نے پوچھا تھا اس مبروس کو دیکھ کے اپنا نام بتا. اس نے نام بتایا کہ مجھے کیوں مار رہا ہے. پوچھا اس نے مجھے کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے. کہ زر کی خاطر، مقام کی خاطر. تو اس وقت حسین مسکرائے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے نانا کی حدیث پوری ہو رہی ہے. مجھے جو مبروس مار رہا ہے وہ دین کی خاطر نہیں مار رہا، اللہ رسول کی خاطر نہیں مار رہا. اس پر شکر ادا کیا. اور یہ شمر کی ایک اور بات بتاؤں، یہ اتنا خبیث تھا عہدے کے لیے، منصب کے لیے. اس کی بیٹی تھی شمرانہ. اس نے اپنی بیٹی کو جب یہ شام میں تھا حوالے کر دیا تھا حاکم کے. اور جب یہ بھیجا گیا ہے ابن زیاد کی مدد کے لیے، اپنی بچی کو ساتھ لے کر آیا تھا. تاریخ میں یہی ملیں گے آپ کو، ایسے کریکٹر یہی ملیں گے آپ کو. تو پھر اس نے اپنی اسی بیٹی کو ابن زیاد کو دے دیا تھا. نکاح وکاح نہیں ہے، سمجھ گئے آپ، کیونکہ خود بھی ولد الزنا ہے نا. حسین کا قاتل کون ہوگا؟ ولد الزنا ہے نا. تو اہل بیت کے مقابلے پر آنے والوں کا حسب نسب یہ ہے کہ جو باپ کا نام بھی ہو تو اس باپ کے نام پر بھی کبھی یقین نہیں کیجیے گا کہ یہ اس کا باپ ہے یا نہیں. بس لکھا ہوا ہے تاریخ میں، ٹھیک ہے بھائی فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. ایسے زیاد کے بارے میں، ایسے ابن زیاد جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب ایسے ملیں گے آپ کو. یہی تو جناب سید الشہداء کربلا میں فرماتے تھے کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا کہ ایسے پست لوگ میرے مقابلے پر آئے، بے نام و نسب. معصوم فرماتے بے نام و نسب، حسب نسب جن کا نہیں ہے، یہ میرے مقابلے پر آتے. اور اس طرف کون ہے؟ اس طرف وہ لال و جواہر ہیں کائنات نے جن کو سمیٹ کے حسین کی گود میں ڈال دیا تھا. جناب عباس جب آئے ہیں نا، سب سے بڑا بیٹا ہے، تو جانتی نا، مول بنین بھی جانتی ہیں کون سا بیٹا ہے، کیا ہے یہ. اور مولا کو خبر ملی، مولا مسجد میں تھے، کہتے ہیں کہ کسی نے اتنی تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا. جب یہ خبر سن کے کہ میرا بیٹا آیا ہے، تو تیز چلتے ہوئے، میں یہ تو نہیں کہتا دوڑتے ہوئے، لیکن تیز چلتے ہوئے آئے. آنے کے بعد کہا میرے لال کو، میرے بیٹے کو میری آغوش میں دیا. تو گھبرائی بھی تھی جناب ام البنین. پوچھا مولا نے، میرا بیٹا ہے دنیا میں، اب پریشان کیوں ہیں؟ تو وہی والی بات، جب مولا جس انداز میں آئے تھے نا خانہ کعبہ سے، کہ میرے بچے نے آواز نہیں سنائی، اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہے. کہ اچھا حسین کو بلاؤ. جب امام حسین کو بلائے گا تو یہ حسین کے لیے، کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے تھے. جیسی سنا نا میرا بھائی، اب جانتے نا کہ کم از کم 18 سال بڑے ہیں جناب سید، کم از کم بتا رہا ہوں، ورنہ 22 23 24 سال تک ملتا ہے، اتنے بڑے ہیں جناب. اور ثانیہ زہرا بھی کم از کم 18 سال 17 سال، ورنہ 22 23 سال بڑی ہیں جناب. گھر میں خوشی کا عالم، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ بیٹا ہے جو علی نے مانگا ہے نا، علی نے مانگا ہے نا. جملہ ہم کہتے ہیں اور ہمیں خود بہت اچھا لگتا ہے اپنا وہ جملہ، کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے نا، اس کا نام ہے علی. علی کی مراد کا نام ہے عباس. پوری تاریخ پڑھ لیجیے آپ. علی کی مراد کا نام ہے عباس. اب بتائیے عباس کس شان سے دنیا میں آئے. حسین دوڑے ہوئے ہیں کہ بابا میرے بھائی کو مجھے یاد نہیں. جیسی حسین کی آغوش میں آئے ہیں پھر آنکھیں کھولی ہیں پہلا. اور یہ آپ جانتے ہیں نا، وہ آخر سے ملا لیجیے، مصائب کی منزل سے ملائیے. کیا کہا تھا وہ عباس نے آخر میں کہ مولا
ماں نے بتایا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی، اب جی چاہتا ہے کہ جب جا رہا ہوں تو پھر آپ ہی کے رخ انور کی زیارت کر۔ تو حسین نے پوچھا تھا پھر کیا چیز، کون سا امر مانے ہے، کیا رکاوٹ؟ کہ مولا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، جزاکم ربکم، نہیں دیکھ سکتا ہے نا، ایسے ہی۔ آئیے اور بتاؤ، اب بتائیے کس طرح پرورش کی ہوگی ام البنین نے اپنے اس بیٹے کی، جانتی ہے جس کے بارے میں کہ اس کا مقام کیا ہے، ایسی پرورش ہے، بتا دیا سمجھا دیا کہ میرے لال تو میرا بیٹا ہے، کنیز کا، یہ آقا زادی کے بیٹے، یہ کائنات کی شہزادی فاطمہ کے بیٹے۔ کہتے ہیں نا کہ جناب عباس نے کبھی دونوں شہزادیوں کے سامنے نگاہیں اونچی نہیں کی، میں کہتا ہوں نہیں، شہزادی نہیں، فاطمہ کی کسی اولاد کے سامنے، حسن حسین کے سامنے بھی کبھی عباس نے نظریں اونچی نہیں کی۔ جانتے میں غلام ہوں، بچپن سے ایک انداز سیکھ ہے نا کہ غلام کا، یہ بچپن کا واقعہ نہیں ہے، حسین کا بچپن نہیں ہے، نہ حسن کا بچپن ہے، جو پانی کا واقعہ آپ سنتے ہیں مسجد میں، وہ حسین کا بچپن تھوڑی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ 18 20 22 24 سال تک بڑھے ہیں، دونوں شہزادے جناب عباس کا بچپن ہے، وہ تو بڑے ہیں۔ جب مجلس میں بیٹھے ہیں، بابا کا خطبہ چل رہا ہے اور پیاس محسوس ہوئی، قمبر سے کہا پانی پلاؤ، تو عباس توڑتے ہوئے گئے تھے کہ میں ہوں حسین کا غلام، میں پانی پلاؤں گا، آپ بابا کے غلام ہیں۔ اور جب پانی کا ظرف سر پہ رکھ کے لا رہے تھے اور گر رہا تھا، بازوؤں پہ چھلک رہا تھا نا پانی، ممبر سے اتر آئے تھے مولا، ممبر سے اتر آئے، چھوڑ دیا تھا خطبہ، دوڑ کر آگے بڑھے تھے اور عباس کو سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ جب وہ سر پہ رکھ کے لا رہے تھے ظرف تو وہ گر پڑا تھا، ٹوٹ گیا تھا ظرف، بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے عباس کے، پانی تو بہہ گیا سارا، علی سینے سے لگا کے رو رہے تھے، جمع ہو گئے تھے سب۔ مولا یہ تو اچھی بات ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائیوں کی خدمت کا، آپ کے رونے کا گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ ایک دن اسی طرح میرا عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش، اس کوشش میں میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں گے۔ آئیے پھر آپ کو جناب ام البنین کی طرف لے کر چلوں۔ سفر کی تیاری ہو رہی ہے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں حسین، ام البنین نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، سب میرے پاس آ جاؤ، کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے حسین کا جس کے بارے میں سنتی چلی آ رہی ہوں، دیکھو خبردار، اولاد رسول سے ہوشیار رہنا، زہرا کی اولاد سے ہوشیار رہنا، تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اولاد زہرا پہ کوئی آنچ نہ آئے، بچوں کو حکم دے رہی، اور پھر کہتی ہے سب کو حوالے کرتی ہے عباس کے، تم سب کا سربراہ عباس ہے، عباس میرے قریب آؤ۔ عباس آگے بڑھے تھے، ماں کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا تھا، کہ عباس یہ تینوں بیٹے تمہارے حوالے میرے، تینوں بھائی، تم ان کے سربراہ، اور دیکھو خبردار عباس تمہارے ہوتے ہوئے اگر حسین پر کوئی آنچ آ گئی میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ عہد و پیمان کیے، عہد و پیمان کیا عباس نے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا دیکھیے بالکل عقلی انداز میں بتاتا ہوں آپ کو، عقلی انداز میں۔ اچھا مجھے بتائیے، عاشور کو جس وقت جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی، مدینے میں خبر آئی کہ نہیں آئی؟ اسی وقت آ گئی، اسی وقت۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری بھی ان کی بھی دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ مختصر ترین تاریخ سیوطی نے لکھی وہ بھی دیکھ لیجئے، 2 صفحے میں پورا اس نے کربلا لکھی ہے، اس میں بھی لکھی ہے بات کہ ہاں اسی وقت بیت المقدس میں دن میں ہر جگہ خبر گئی، جو پتھر اٹھاتے تھے خون نکلتا تھا، ایک پرندہ اپنے پروں کو خون میں رنگین کر کے آیا تھا، روضہ رسول پہ آ کے فریاد بلند کی تھی۔ چلیے نہ مانیے، اس حدیث کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، شیعہ سنی کوئی بھی، جناب ام سلمہ والی ان کی ہم یہی ہے، وہ جو خاک دے کر گئے تھے نا اللہ کے رسول، خاک، کہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا۔ اور جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ عاشور کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا،
قیلولہ کر رہی تھی، آرام کر رہی تھی، استراحت کر رہی تھی، ظہر عصر کے درمیان کا وقت. خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سر پہ عمامہ نہیں ہے، رسول کا گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی، چہرہ گرد آلود، خاک آلود، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں. کہتی میں تڑپ اٹھی، من کہا خدا خیر کرے، اللہ کا رسول اس حال میں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم آرام کر رہی ہو؟ ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. ام سلمہ میرا حسین قتل کر دیا گیا. آنکھ کھلی، ام سلمہ فرمایا میری آنکھ کھلی، میں دوڑی اس تاخچے کی طرف جس میں نے خاک رکھی. جب وہ شیشی نکالی تو سرخ ہو چکی تھی، سرخ خون تھا اس میں سمجھ گئی. تو مدینے میں خبر آ گئی نا، معلوم ہو گیا. اچھا اس سے آگے بڑھیے، کیا قافلے آتے جاتے نہیں تھے نہیں آتے جاتے تھے، نہیں آتے تھے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو معلوم ہو پورے عالم اسلام کو معلوم تھا واقعی کربلا. لیکن ایک ہستی تھی ام البنین جو یقین نہیں کرتی تھی، ہے نا. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ جب بشیر آیا ہے صدا دیتا ہوا، کیا اسی وقت معلوم ہوا ام البنین کو؟ نہیں معلوم، خبریں تو سنتی تھی لیکن یقین ہی نہیں کرتی تھی. کیوں؟ جب کوئی ایسی بات کرتا تھا کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا عباس ساتھ ہے. میں نے 4 شیر بھیجے، میرے شیر جیسے بیٹے ساتھ گئے. کیسے ہو سکتا؟ اب سمجھ میں آگئی میری بات، عقلی انداز میں بتایا میں نے. آتی تھی خبر، مانتی نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے شیر ساتھ گئے، اور پھر عباس ساتھ ہے، کسی کی مجال ہے قریب آ جائے حسین کے. لیکن ایک دن ایسا آیا جب اسیروں کا قافلہ ٹھہرا تھا مدینے کے باہر آ کے، اور سیدے سجاد نے بھیجا تھا بشیر کو، جا اگر اس طرح سے ہم اچانک مدینے میں داخل ہو گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی، پہلے تو جا کے زمین ہموار کر اعلان کر ہمارے آنے کا. اب یہ ایک ایک محلے میں داخل ہوتا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا. ایسے ہی تھا نا، ایک ایک محلے میں جاتا تھا، اعلان کرتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے سر و سینہ پیٹتے ہوئے. مسجد نبوی سے گزر کے جیسے ہی آگے آیا، محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا، پھر اس نے آواز دی لوگوں چین سے بیٹھے ہو، چین کی نیند سو رہے گھروں میں. مدینہ اجڑ گیا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینہ کا تاجدار حسین کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. بس جو ہی محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بیوی سر سے پیر تک چادر میں ملبوس دوڑتی ہوئی آئی، اور آ کے لجام فرس تھام لیا، باغ تھام لی. کیا بکتا ہے؟ کس حسین کی خبر لے کر آیا؟ کبھی بھی آپ نے سنا نہیں حسین ابن علی، رسول کا بیٹا حسین، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا لاڈلا حسین، کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا قتل کر دیا گیا. آل رسول قید سے رہا ہو کے آ گئی ہے. جب یہ اعلان سنا ہے نا تو اب فاطمہ کلابیہ نے رخ کیا ہے کربلا کا. وہ باغ تھامے تھامے کا، عباس دودھ نہیں بخشوں گے. میں نے کہا تھا حسین کو اکیلا نہ چھوڑ. بس یہ جملہ سنا، بشیر نے امامہ پھینک دیا، گریبان پھاڑ ڈالا، منہ پیٹتا ہے. او بی بی، میں سمجھ گیا آپ ام البنین، آپ عباس کی ماں ہے. خدا را اپنے بیٹے کو ایسے نہ کہہ، ایسے نہ کہہ. ارے جب تک تیرے بیٹے کے بازو سلامت تھے، کس کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا. بس عزادارو، جب فاطمہ کلابیہ ام البنین کو اپنے بیٹے کی شجاعت کی داستان معلوم ہوئی، بیٹھ جاتی تھی بقی کے دروازے پہ. آنے جانے والے قافلوں سے پوچھا کرتی تھی کوئی تو بتاؤ مجھے میرے بیٹے کی جنگ کا حال. میں نے سنا ہے جب میرا شیر حملہ کرتا تھا
یہ کوفی اور شامی اس کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگا کرتے تھے. مجھے بتایا گیا میرے عباس کو اس وقت گرایا ہے جب اس کے بازو نہ تھے. میں تو جب جانتی کوئی گراتا میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے اور کوئی اسے گرا دیتا. ہاں عزادارو بالکل ایسا ہی ہوا تھا. کربلا میں جیسے عباس گرے تھے کوئی نہیں گرا تھا. یہ میں نے خود پڑھا ہے بعض کتابوں میں اور اپنے معتبر ترین علماء سے اس روایت کو سنا ہے کہ کربلا میں کوئی عالم کوئی خطیب کوئی ذاکر پڑھتا تھا جناب عباس کی شہادت. خواب میں اس کو مولا آئے کہ تو سب مصیبتیں بیان کرتا ہے میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کر. وہ دست بست عرض کرتا ہے مولا میں سب سے زیادہ آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں سب سے زیادہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں تو میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا. سن جب مشکیزے کا پانی بہہ چکا تھا جب میرے بازو قلم ہو چکے تھے چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے میرے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے. ایک ملعون نے ایسا تیر مارا تھا میری آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا. مجھے بہت اذیت تھی. میں نے سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکال دوں نہ نکال سکا. میں نے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا تیر کو کھینچ لوں نہ کھینچ سکا. میں نے ساری طاقت جمع کی تھی دونوں زانو فضا میں بلند کیے تھے تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا. ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر ایسا گرز میرے سر پہ مارا تھا. ارے کربلا میں جو بھی سواری سے گرتا تھا فطرت انسانی کا تقاضا ہے بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. میرے ہاتھ نہ تھے میں اس طرح سر کے بل گرا تھا جتنے تیر تھے میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے. بس عزاداران حسین گرتے گرتے آواز دی تھی عباس نے یا مولا ہو آقا میری خبر لیجئے مولا میری خبر لیجئے. حسین نے آواز سنی دونوں ہاتھوں سے کمر تھام کر کہا تھا لان انکسر ظہری. عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب حسین کی کمر ٹوٹ. بڑی ہمت جمع کر کے حسین عباس کے سرہانے پہنچے. رمق جاں باقی تھی سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. عباس نے سر زمین پہ پٹخ دیا پھر اٹھا کے زانو پہ رکھا پھر زمین پہ گرا دیا. تیسری بار حسین نے کہا عباس کیا ہمارا زانو گوارا نہیں ہے کیا ہمارا زانو گوارا نہیں. عباس نے آنکھیں کھولی کہ آقا میں غلام ہوں مجھے گوارا نہیں کہ آقا کے زانو پہ غلام کا سر ہو. اچھا عباس ہم تمہارے آقا ہیں نا اب تمہیں حکم دیتے ہیں کہ سر مت ہٹانا سر مت ہٹانا. سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. عباس ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایسی وصیت جو ہم پوری کر سکیں. ہاں مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. کیوں عباس؟ مولا میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا کیا منہ لے کر خیموں میں جاؤں گا. لیکن عزاداروں میں بتاؤں آپ کو یہ تو ظاہری الفاظ ہیں. میرا یقین ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ عباس نہیں چاہتا کہ میرا مولا ایک اور جوان کریئر جوان بھائی کا لاشا اٹھا کے لے جائے. اپنے مولا کو زحمت نہیں دینا چاہتا. اور کوئی بات کا آقا جب آیا تھا ماں نے بتایا تھا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک آپ کیا اب جا رہا ہوں دنیا سے جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں. پھر کیا امر مانے ہے کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون جمع ہو گیا. حسین نے اپنے دامن سے ایک آنکھ کا لہو صاف کیا. عباس نے دیکھا. اب کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اچھا عباس اب ایک بات ہماری بھی مانو ایک خواہش ہماری بھی پوری کرو کہ آقا اس وقت بھی میں جو بات پوری
پوری کر سکتا ہوں، جو حکم بجا لا سکتا ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ کہ عباس جب سے تم نے بولنا سیکھا ہمیں بھائی نہیں کہا، ہمیں بھائی نہیں کہا۔ عباس ایک بار بھائی کہو۔ عباس کہتے ہیں آقا کیسے کہوں، میری ماں کا حکم ہے، خبردار کبھی انہیں بھائی نہ سمجھنا، تو غلام ہے، یہ آقا ہے۔ اچھا عباس ہم امام ہیں، عباس ہم امام ہیں، تمہارا امام تمہیں حکم دیتا ہے، ایک بار بھائی کہو۔ بس عزاداروں میں نے زحمتوں کو تمام کیا، بھائی نے بھائی کو بھائی کہا۔ عباس دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ دیر سر رکھ کے سینے پہ روتے رہے حسین، پھر خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا ہے، چلے خیمہ گاہ کی طرف، بہت دیر ہو گئی، اما فضہ دیکھ میرا چچا نہیں آتا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، مشاہدہ کرتی رہی، کچھ دیر بعد کہتی ہے سکینہ مبارک ہو، تیرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ عزاداران حسین، جناب فضہ نے بس علم آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں ڈوبا ہوا ہے۔ بس بچی نے اتنا سنا کہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے بچوں آؤ آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لے کر آؤ۔ میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے ابا، میرا چچا پانی لے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، کیونکہ نوحہ خانی سینہ زنی بھی ہوگی۔ مختصر دعا کرتے ہیں، بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ بار الہ اس تاریخ کے عظیم ترین امتحان میں تشیع کو ثابت قدم رکھنا، مومنین کو ثابت قدم رکھنا۔ بار الہ میں تیرے وعدے پر یقین ہے، تیرے اس وعدے پر یقین ہے جو قریب پورا ہونے کا زمانہ نزدیک آ رہا ہے۔ معبود ہمیں اتنی صلاحیت دے دے، اتنی ہمت دے دے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنیٰ سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا ہمارے طاہر زیدی صاحب کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کریے، شہدائے اسلام کو، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے، پھر ماتم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سنگت در نجف۔